شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ بھائیوں کے علم میں ہے کہ ہم جو لوگ یہاں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ دیگر رفقا عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے عوامی حقوق کی جدوجہد کے لیے مصروف عمل ہیں، اس سلسلے میں آج پریس کے بھائیوں دوستوں کو بھی زحمت دی ہے کہ آج تک کی صورتحال اور آئندہ کی جو صورتحال متوقع ہے اس کے حوالے سے عوامی ایکشن کمیٹی کی رائے کیا ہے اور ہم احتجاج کے کس طریقہ کار پر غور کریں۔ سب سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارا یہ جو مسئلہ کامرا کینٹ کے ساتھ حدود کے حوالہ سے اس وقت مختلف فورم پہ ڈسکس کیا جاتا رہا ہے اور آج بھی وہ جوں کا توں موجود ہے۔ وہ کوئی غیر قانونی، غیر اخلاقی، ناجائز مطالبہ نہیں۔ کامرا کینٹ کا 1980 کے قیام کے بعد سنجیدگی سے اگلے مرحلے کی طرف نہ بڑھنے کی وجہ سے آج عوام بھی مشکلات کا شکار ہیں، اور ہم یہ دیانتداری سے سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی غلطیوں کی وجہ سے آج اداروں پہ بھی پریشر آ رہا ہے۔ 23 سال بعد پچھلی دفعہ پہلے الیکشن ہوئے تھے کنٹونمنٹ بورڈ کامرا میں 2 وارڈز میں، جس میں کنٹونمنٹ بورڈ کی کلیم شدہ جو آبادی ہے 23,000 کچھ، اس کے حوالہ سے 2 وارڈز بنتے تھے۔ ان وارڈز میں الیکشن میں جو سول آبادیاں ہیں اور ہمارے جو متاثرہ دیہات ہیں، جو ہمارا قانون کے مطابق کلیم ہے، ڈاکومنٹ سے ہم ثابت کر رہے ہیں کہ یہ کینٹ کی حدود میں نہیں آتے، ان کی آبادیوں اور ووٹرز کو ظاہر کر کے الیکشن کروانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس وقت بھی جو مین پولنگ سٹیشن تھا صحابہ کمالہ کا، وہاں الحمدللہ مکمل بائیکاٹ کیا گیا اور تقریباً 3 یا 4 5 ووٹ کاسٹ ہوئے جو غیر مقامی افراد کے لسٹ میں درج ہونے کی وجہ سے پول ہو سکے۔ اس کے بعد اس چیز سے سبق حاصل کرنے کی بجائے، اس مسئلے کو حل کی طرف لے کے جانے کی بجائے، کینٹ بورڈ کامرا نے پی اے سی کامرا کی چھتری کے نیچے اپنے اس غیر قانونی قدم کو مزید آگے لے کے جانے کی کوشش کرتے ہوئے 3-4 ماہ قبل 50,000 سے زیادہ آبادی شو کر کے اور 5 وارڈز بنا کے کینٹ بورڈ کامرا میں الیکشن کروانے کی کوشش کی، جو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے حبیب کے صدقے عوام کی تائید، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، جتنے سیاسی ہمارے قائدین ہیں، جتنے مذہبی قائدین ہیں، جتنے سماجی لوگ ہیں، عوام ہیں، ان سب کی بھرپور تائید سے اور اس مطالبے کی حقیقت پسندانہ ہونے کی بنا پر انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور تمام امیدواران نے اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا اور کینٹ بورڈ کی اس سازش کو ناکام بنایا کہ وہ 5 وارڈز میں الیکشن کروا کے اوپر یہ ظاہر کر سکیں کہ یہ دیکھیں جی کینٹ کی آبادی بھی درست ہے، کینٹ کی ووٹیں بھی درست ہیں، اور 5 وارڈز میں اتنے لوگوں نے الیکشن میں حصہ لے کر اس عمل کو بھرپور کامیاب کیا۔ اس کے بعد یہ کئی ماہ گزرنے کے باوجود اور پاکستان کی 72-73 سالہ تاریخ میں یہ ایک واحد مثال ہے جس میں ایک وائٹ واش بائیکاٹ ہوا ہے کسی اسٹیشن پہ مکمل طور پہ، بجائے اس کے بعد انتظامیہ کی طرف سے ہمارے ساتھ بیٹھ کر ان معاملات پہ کوئی بحث، کوئی تجاویز، کوئی اس کا حل نکالا جاتا، وہ ٹائم لیتے رہے ہمارے ساتھ بات کر کے کہ جی یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور پھر ضمنی الیکشن کا ٹائم، ظاہر ہے الیکشن کمیشن کی ایک ضرورت تھی، وہ پابند ہے اب ٹائم فریم دینے کو، انہوں نے ٹائم فریم دے دیا اور دوبارہ ضمنی الیکشن کے نام پہ یہ مرحلہ پھر ہمارے سامنے آ پہنچا۔ اس کے بعد پی اے سی کامرا کی طرف سے اور کینٹ بورڈ کی طرف سے 1-2 میٹنگز ہوئی ہیں جن میں میں اور ہمارے کچھ رفقا ذاتی طور پہ شریک ہوئے ہیں، وہاں اس مسئلے پہ کافی بحث ہوئی۔ تو میں نے ان سے گزارش یہ کی کہ یہ کام جو آج آپ کر رہے ہیں یہ آپ کو اس بائیکاٹ کے 10 دن بعد کرنا چاہیے تھا۔ آپ ہمیں بلاتے، لوگوں کو بلاتے، سیاسی پارٹیوں کو بلاتے کہ آئیں جی
مسئلہ کیا ہے، اس میں یہ کام ہم فوری طور پہ کر سکتے ہیں، یہ پائپ لائن میں ہے، اس میں کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ اس میں ادارے کے مالی مفادات بہت زیادہ انوالو ہیں، اور کچھ جو یہاں مقامی انتظامیہ ہے کینٹ کی، ان کے ذاتی مفادات بھی ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی صورتحال کو اگر ہم لوگ سمجھتے ہیں، اداروں کی صورتحال کو، تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ آج پھر وہ پروسیس شروع ہو چکا ہے، امیدواروں نے کاغذات لیے ہیں، الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن ہمارا موقف انتظامیہ کے ساتھ میٹنگ میں ہر وقت یہی رہا ہے کہ جس عمارت کی بنیاد غلط ہو وہ بلڈنگ کبھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ آبادی سے لے کر ووٹر لسٹوں سے لے کر وارڈ بندی سے لے کر پنڈا کامرہ کی جو پیدائش اور فوتگی اور نکاح کے اندراجات کے جو مسائل ہیں، ان تمام کی وجہ جو ہے وہ کینٹ کا 80 کے بعد اپنی حدود کا باضابطہ تعین نہ کرنا ہے۔ آج ہم جس ادارے میں جاتے ہیں، محکمہ مال کے پاس جاتے ہیں، وہ لا علم ہے، اے سی صاحب کے پاس جاتے ہیں، وہ لا علم ہے، پٹواری کے پاس جاتے ہیں، وہ لا علم ہے، ڈی سی صاحب کے پاس جاتے ہیں، وہ لا علم ہے۔ یہ کیسا ملک ہے، یہ کیسا قانون ہے، یہ کیسا سسٹم ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہمارے ساتھ جو اس وقت ظلم اور تعصب برتا جا رہا ہے، وہ اداروں کے نام پہ برتا جا رہا ہے۔ ہم بالکل واضح الفاظ میں یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ نہ ہم کینٹ بورڈ کے مخالف ہیں، نہ ہم کسی ادارے کے مخالف ہیں، اور پی اے سی کامرہ تو ہماری شان ہے، اس کے ہم کیسے مخالف ہیں؟ لیکن اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے افسوس ظاہر کرنے پہ مجبور ہیں کہ کسی بھی ادارے نے جو ڈاکومنٹس ہمارے دیکھ کے ہماری تائید کرتے ہیں، ہمارا موقف سن کر ٹیبل پہ ہماری بات کو درست کہتے ہیں، لیکن جب پریکٹیکل ٹائم آتا ہے تو وہ کینٹ بورڈ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم جو جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں ان متاثرہ دیہات میں، یہ کسی ایک گاؤں، ایک فرد، کسی ایک قوم کا مسئلہ نہیں ہے، ایک علاقے کا مسئلہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ اپنی جدوجہد جو اس وقت مختلف فورم پہ، عدالتی دفاتر کی حد تک، سماجی حلقوں میں جو ہماری کوشش ہے، انشاءاللہ یہ ہم جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ کو منظور ہوا اس کے حبیب کے صدقے ہم اپنی اس جدوجہد کو جو قانون شریعت کے عین مطابق ہے، ہم اس سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب میں آئندہ جو ضمنی الیکشن ہے اس کے حوالے سے اپنا موقف دینا چاہوں گا کہ ہمیں میٹنگ میں بلا کر یہ کہا گیا کہ جی ہم آپ کے مسائل پہ پیش رفت کر رہے ہیں، تو آپ ان الیکشن کے حوالے سے اپنے موقف میں تھوڑی سی نرمی لائیں اور ان الیکشنز کو قبول کریں، الیکشن ہونے دیں، اور ٹیبل پہ آ کے الیکشن لڑ کے کوئی بھی جیتے، آپ اپنے نمائندوں کے ذریعے بات کریں۔ تو ایک بالکل سادہ سی بات ہے کہ جس حدود، جس وارڈ، جس ووٹر لسٹ پہ ہمارا اعتراض ہے، اس پہ جو کینڈیڈیٹ الیکشن ون کر کے اندر جا کے بیٹھے گا، وہ بورڈ میں کیسے اس کی مخالفت کر سکتا ہے، اسے کیسے چیلنج کر سکتا ہے؟ تو ہم لوگوں نے کہا یہ ممکن نہیں۔ اس صورتحال سے کینٹ بورڈ انتظامیہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، جو ہمارے ہاں مقامی آبادی کے ساتھ کامرہ کی مخصوص جغرافیائی صورتحال کی وجہ سے ہمارے بہت سارے بھائی پاکستان کے مختلف علاقوں سے آ کر یہاں سیٹل ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنی جائیدادیں بنا لی ہیں، گھر بار، کاروبار، تو وہ ان تک اپنا یہ پراپوگنڈا پہنچاتے ہیں کہ کینٹ کے یہ فوائد ہیں، کینٹ کے یہ فوائد ہیں، یہ ہے، یہ ہے، یہ چند لوگ ہیں۔ حالانکہ یہ چند لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، آج وہ ہمارے ساتھ کے لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، لیکن جس مسئلے کی نزاکت کو ہم بحیثیت مقامی سمجھتے ہیں، وہ ان کی سمجھ نہیں۔ وہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر باہر کے لوگوں کو اس عمل میں بھرپور حصہ لینے کے لیے کوشاں ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ لوگ بھی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اس صورتحال کو سمجھتے ہوئے، حق اور قانون کی بات کرتے ہوئے اپنا رد عمل دیں گے۔ اس سے پہلے ہم اس ضمن میں ہمارے بے شمار احتجاج بھی ہیں، چونکہ یہ ایک بہت لمبی جدوجہد ہے، تھکا دینے والی جدوجہد ہے، لیکن الحمدللہ ہم اپنی سکت کے مطابق اس جدوجہد میں مصروف عمل ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ لیکن بعض دفعہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک صورتحال آپ کو بالکل ایک بند گلی میں دھکیل دیا گیا، تو آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا،
تو اس دفعہ جو الیکشن ڈے کے حوالے سے ہمارا احتجاج کا شیڈول ہے، یا اس سے پہلے ہم آپس میں بیٹھ کے اس کے بعد کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی، شیڈول طے کرے گی، اس دفعہ ہمارے احتجاج کی نوعیت بالکل کچھ اور طرح ہوگی۔ الحمدللہ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد پاکستانی اور پھر مقامی۔ یہ جو ہمارے مسائل ہیں یہ شریعت کے بھی عین مطابق ہے، ان کے لیے حل کی کوشش بھی شریعت کے عین مطابق ہے، قانون کے مطابق ہے، اخلاقیات کے مطابق ہے۔ ہم باقی تمام رستے کچھ اپنا لیے ہیں، کچھ اپنا چکے ہیں۔ اس دفعہ ہم اللہ کی کتاب لے کر ہمارا جو بھی احتجاجی پروگرام ہوگا، ہم جتنے بھی شرکاء ہوں گے، بچے ہوں گے، بڑے ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، ہم اللہ کی باوضو ہو کر کلام پاک ہاتھ میں پکڑ کر انصاف مانگیں گے، اور جگہ کا تعین انشاءاللہ ہم کریں گے کہ الیکشن ڈے پہ اگر ہم کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا تو ہم ہر پولنگ اسٹیشن کے سامنے بیٹھیں گے، اور اگر رکاوٹ ڈالی گئی یا ہمارا فیصلہ کچھ اور ہوا اور پی اے سی انتظامیہ نے اپنا جو غیر ضروری وزن ڈالا ہوا ہے کینٹ بورڈ کے پلڑے میں، انہوں نے اپنی روش میں تبدیلی نہ کی، تو ہم مین چیک پوسٹ پہ جلسوں میں کرسیاں صوفے لگائے جاتے ہیں، ہم دریاں بچھا کے باوضو ہو کے انشاءاللہ اللہ کا کلام ہاتھ میں پکڑ کے، اور یہ کاغذات جو پاکستان کے قانون کے تحت اداروں کی تیار شدہ ہیں، ہمارے گھر کے، ہماری ذات کے، یہ ہم ہاتھ میں پکڑ کے انصاف مانگیں، اور ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ ہم انتہائی مایوسی کے عالم میں یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم اب مجبور ہو گئے ہیں۔ پہلے بھی ہمارا ایمان یہی ہے کہ جو کام کرے گا اللہ ہی کرے گا، لیکن اب ہمارے پاس وہ سکت، وہ اور کوئی طریقہ باقی نہیں رہا۔ ہم ڈھول بجا کے دیکھ چکے ہیں، ہم شور شرابہ کر کے دیکھ چکے ہیں، ہم لاؤڈ سپیکر لگا کے دیکھ چکے ہیں، نہ حکومت پہ، نہ انتظامیہ پہ، نہ مقامی، ضلعی، صوبائی، پی اے سی کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رہی۔ ان کا بس ایک ہی موقف ہے، ہونے دے جی، بس یہ ایسے ہو جائے گا، ہونے دے، جبکہ ہمارے کسی سوال کا وہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو آج آپ لوگوں کو بھی زحمت دی ہے کہ ہم اس حوالہ سے اپنا جو احتجاجی شیڈول ہے وہ ڈے وائز اور اس کے مراحل کا اعلان 2-3 دن تک اپنی میٹنگ کے بعد فائنل کر لیں گے، لیکن اس بات پہ ہمارا مکمل اتفاق ہو چکا ہے کہ ہم الیکشن ڈے پہ پولنگ اسٹیشن کے باہر یا مین چیک پوسٹ پہ انشاءاللہ العزیز ہم دریاں بچھا کے قرآن پاک ہاتھ میں رکھ کے باوضو ہو کے ہم دھرنا دیں گے انشاءاللہ، اور اس وقت اٹھیں گے جب ہمیں تحریری طور پر یہ یقین دہانی کروائی جائے گی کہ ان کاغذات کے مطابق جو ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں مختلف اداروں کے ہیں، جب تک ہمیں انصاف کی مکمل یقین دہانی نہیں کروائی جاتی، ہم اس وقت تک وہاں سے اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے۔ اب آخر میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ صورتحال ہم خوش دلی سے پیدا نہیں کر رہے، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، پاکستان کی ایجنسیاں گواہ ہیں، پاکستان کے ادارے گواہ ہیں، ہمارے مقامی اور جتنی پبلک وہ گواہ ہے کہ آج تک ہم نے دلیل سے بات کی ہے اور ڈاکومنٹس کے ذریعے اپنا موقف سامنے رکھا ہے، لیکن ہمیں زبانی باتوں پہ، زبانی وعدوں پہ ورگلانے کی کوشش کی گئی ہے جو ہمیں ہرگز قابل قبول نہیں۔ ہم نے تجویز رکھی تھی کینٹ بورڈ انتظامیہ کی جو میٹنگ ہوئی تھی، کینٹ بورڈ انتظامیہ، پی اے سی کے اعلیٰ افسران، ایس او صاحب آئے ہوئے تھے، باقی لوگ سیکیورٹی افسران، کہ کامرا کینٹ میں الیکشن کروانے کی کون سی ایسی مجبوری ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایشو بھی موجود ہیں، حدود کا تنازع بھی آپ مانتے ہیں ثابت شدہ ہے، آبادی کا بھی آپ مانتے ہیں، ووٹر لسٹ کا بھی مانتے ہیں، ظلم خدا کا پنڈا کامرا جی ٹی روڈ سے اس طرف الیکشن کمیشن نے شو کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ ساری چیزیں آپ مانتے ہیں تو آپ پوسٹ پون کر دیں، آپ الیکشن کمیشن کو یہ صورتحال ریفر کر دیں کہ یہ مقامی ایشو ہے، اس پہ پہلے بھی اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا جا چکا ہے، تو پوسٹ پون کر دیں، اور جب تک یہ اس میں سے کوئی ایک سٹیپ پازیٹیو نہیں اٹھتا جس پہ ہم لوگ اور پبلک اور قانون مطمئن نہ ہو، بعد میں کروا لیں۔ لیکن انہوں نے اس بات پہ بھی حامی نہیں بنی۔ ہم نے انہیں کہا جی آپ سروے آف پاکستان کا تیسرا سروے شروع ہونے لگا ہے، اس کی رپورٹ کا انتظار کر لیں۔ الیکشن کمیشن آپ سب لوگوں کے علم میں ہے کہ نئی ووٹوں کا اندراج ہو چکا، اور بہت ساری ووٹیں ہماری اپنی کوشش سے جو یہ زبردستی اندر لے کے گئے ہیں ہم نکلوا چکے ہیں، وہ سامنے رکھ لیں، اس پہ فیصلہ کر لیں۔ تیسرا ہم نے انہیں کہا جی کہ اگر اتنی زیادہ مجبوری ہے پبلک کے ساتھ آپ کا رابطہ، تو تمام سیاسی جماعتوں سے نامزدگی لے کر آپ ایڈوائزری کمیٹی بنا لیں جو آپ کی اور پبلک کے درمیان پل کا کردار ادا کریں۔ ان تینوں تجاویز پر شرکاء کا مکمل اتفاق تھا، لیکن پی اے سی انتظامیہ اور کینٹ بورڈ انتظامیہ نے اس میں اپنے وہ اس بات نہیں دیا۔ تو اس سے کلیئر
بالکل یہ ظاہر ہے کہ وہ اس مسئلے کو اپنی مرضی سے حل کرنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز میں آخر میں یہ دوبارہ کہنا چاہوں گا، ہمارا یہ احتجاج کسی ادارے، کسی فرد، پی ایس سی کامرہ یا کینٹ کے خلاف بھی نہیں ہے. ہمارا جھگڑا کینٹ کی حدود کے ساتھ. اور اگر ان ایشوز پہ ہمارے ساتھ بامقصد بیٹھ کر مذاکرات کیے جائیں، اس کے حل کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جائیں اور سابقہ روایات کی طرف سے ہمیں وعدوں پہ نہ ٹرخایا جائے، تو انشاءاللہ پاکستان کے شہری کی حیثیت سے جو ہمارے آئینی فرائض ہیں، خواہ وہ الیکشن میں ہیں یا الیکشن سے باہر ہیں، ہم ان میں پہلے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرتے رہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں. جی بابر صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے کامرا، وہ 7 سال سے تقریباً عوامی حقوق کی ترجمانی کر رہی ہے، کافی آپ کی جو ٹیم ہے. تو اس دوران آپ کے اوپر حالیہ جو دنوں میں الیکشن کے دنوں میں آپ نے ایک پرامن احتجاج کیا جی لوگوں کی تھاپ پہ، تو اس پہ آپ لوگوں پہ ایف آئی آر کٹی. جی تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہم پی ایس سی مینجمنٹ اور کینٹ بورڈ کی انتظامیہ سے ڈسہارٹ ہو کے تو ابھی الیکشن کے روز آپ ہاتھوں میں قرآن پاک لے کے احتجاج کرنے جا رہے ہوں. تو اس ایف آئی آر کے بعد تو آپ کو ریسپانس آیا سول مینجمنٹ کی جانب سے، تو ایف آئی آر بھی خارج ہو گئی. جی تو کیا آپ سول انتظامیہ سے بھی ڈسہارٹ ہو چکے ہیں؟ سول انتظامیہ ہماری بات بہت توجہ سے سنتی ہے. میں یہاں اپنے تمام سیاسی قائدین کا، جتنے بھی سیاسی قائدین جن کے پاس ہم گئے ہیں، انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی، ہماری بات کو سنا اور جو ان کی نظر میں مناسب تھا انہوں نے خط و کتابت بھی کی. میں تمام سیاسی جماعتوں، سیاسی قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جہاں تک سول انتظامیہ کی بات ہے کہ سول انتظامیہ ہمارے سامنے تو کہتی ہے کہ جی آپ بات ٹھیک کرتے ہیں، آپ کا موقف ٹھیک ہے، لیکن کے بعد جو ڈیش ڈیش ہے یہ میں بھی سمجھتا ہوں اور آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں. ہمارا مقصد ڈیش ڈیش نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز اگر ہے قانون کے مطابق، دیکھیں سیدھی سی بات ہے، بحیثیت مسلمان ہمارے لیے قرآن اور سنت ہے زندگی گزارنے کے لیے، اور بحیثیت پاکستان ہمارے پاس آئین ہے اور آئین میں دیے گئے حقوق ہیں اور اداروں کی ذمہ داریاں. ہم تمام چیزیں سامنے رکھ کے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. کوئی ڈاکومنٹ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم اپنی طرف سے کوئی لے کے آئے ہیں. انہی دفاتر، انہی اداروں کا ریکارڈ ہم ان کے سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں. افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس پہ جو رفتار ہونی چاہیے عمل درآمد کی، جو ایکشن ہونا چاہیے، وہ آج تک نہیں ہوا. ہم اس سلسلے کو اس انتہا تک کبھی نہ جاتے، لیکن ہمیں یہ کبھی یقین ہے کہ یہ ان وارڈز کا الیکشن کروانے کے بعد یہ ہر جگہ یہ کلیم کریں گے کہ یہ دیکھیں جی 5 وارڈز کا الیکشن ہوا ہے اور اس میں اتنے پارٹیوں نے حصہ لیا ہے، اس وارڈ میں اتنے کینڈیڈیٹ تھے، اس وارڈ میں اتنے کینڈیڈیٹ تھے، فلاں جیتا ہے، فلاں اتنے لیے، فلاں اتنے لیے. یہ اپنے اس کور کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھیں جی الیکشن ہو گئی. یہ چند لوگ ہیں جو الیکشن نہیں کروانا چاہتے، باقی اگر لوگ پسند نہ کرتے تو حصہ کیوں لیتے. تو ہمارا یہ موقف ہے کہ انتظامیہ جو ہے، جو اس وقت صوبائی حکومت ہے یا وفاقی حکومت ہے، ہمیں ان سے مایوسی اس وجہ سے ہے کہ جو کام ان کے کرنے کا ہے ہم انہیں بتاتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے. اچھا بابر صاحب، آپ مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں، آپ احتجاج بھی کر رہے ہیں، ایف آئی آر بھی بھگت چکے ہیں، جی اور آپ کہتے ہیں جی کہ ادارے جو سول ادارے ہیں وہ ہماری بات سنتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تو وہ کینٹونمنٹ بورڈ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو کیا اچھا نہیں ہے کہ آپ ہائی کورٹ چلے جائیں، اس سے اوپر سپریم کورٹ ہے، وہاں سے آپ اپنے لیے انصاف حاصل کریں؟ اس میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ہماری جو اس سلسلے میں عدالتی کوششیں ہیں وہ بھی جاری ہیں. ایک تو ہمارا 11 دیہات کا جو کیس آلریڈی یہاں ہائی کورٹ سے ریمانڈ ہو کے آیا تھا، وہ پرسوں بھی ہم نے تاریخ اس کی گزاری ہے اور 12/2 کو بھی اس کی ڈیٹ ہے. آپ ان کی نیک نیتی، اسی کیس کا حوالہ میں عدالتی کارروائی سے دیتا ہوں کہ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کی معاونت سے کینٹ بورڈ 2 سروے کنڈکٹ کرا چکا ہے، 2009 اور 2018 میں ہمارے ڈسپیوٹ کے بعد. دونوں سروے میں چیلنج کرتا ہوں ان پہ، سروے آف پاکستان کے سگنیچر ہی موجود نہیں ہے، وہ اسے خود بھی اتھینٹک نہیں مانتے، اس پہ سائن ہی موجود نہیں ہے. سائن کیوں موجود نہیں ہے کہ 2009 کی بتیاں بھی یہاں موجود ہیں اور 2018 کی بھی موجود ہے. اگر وہ درست ہوتا تو ان میں فرق نہ آتا. میں آپ بھائیوں کو بھی لے کے جانے کے لیے تیار ہوں اسی وقت موقع پہ کہ آپ دیکھیں یہ کتنا فرق ہے. یہ دیکھیں یہ فاصلے کا مسئلہ نہیں ہے، یا ہر بتی، ہر کالم، یہ جو اینگل بنا ہوا ہے، یہ جو نوٹیفکیشن ہے، یہ اس میں ڈائریکشن کا جھگڑا ہے. یہ شمال مشرق ہے 180 ڈگری، وہ ایسٹ ویسٹ ہے 170 ڈگری. یہ اینگل کا جو فرق ہے، یہ جو سٹارٹ میں 1 فٹ کا فرق ہوتا ہے، یہ سرے پہ جا کے 2 کلومیٹر کا فرق بن جاتا ہے. یہ سیدھی پیمائش کوئی بھی نہیں ہے کہ آپ نے 900 فٹ ادھر جانا ہے، 2 کلومیٹر ادھر جانا ہے.
نہیں یہ وہ سمجھتے ہیں. اسی وجہ سے آج تک یہ دونوں سروے ناکام ہوئے ہیں کہ کینٹ بورڈ والے جو علاقہ وہ رکھنا چاہتے ہیں، چونکہ یہ الحمدللہ فرٹائل ایریا ہے، لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے، اس سے وہ جو پیسہ کھینچ رہے ہیں ناجائز طور پہ، اس سے وہ انہیں ہاتھ دھونے پڑتے ہیں. اور یہ ثابت ہوتا ہے تو انہیں ڈر ہی اس بات کا ہے کہ یہ ہمیں ریکوری کلیم ہوگی، کیونکہ آپ کے پروونشل ٹیکسز اور فیڈرل کے ٹیکسز میں آلریڈی بہت زیادہ ڈفرینس ہے. تو یہ تو قانون نے دیا ہوا ہے نا، یہ کو ہم کو ناجائز تو نہیں کریں گے جو علاقہ باہر. تو اب وہ جو 2 سروے ہو چکے ہیں، اب تیسرا یہ کروانے کے لیے تیار ہے. آپ ان کی بدنیتی دیکھیں، ہم نے کورٹ میں اپلیکیشن دی ہے کہ 2 سروے آف پاکستان کر چکا ہے، اور مقامی محکمہ مال جس کی معاونت اور موجودگی انتہائی ضروری ہے، اسے خبر ہی کوئی نہیں. تو ہم جس طرح ہمارا روایتی طریقہ ہے، آپ کمیشن کا تقرر کر دیں محکمہ مال کے ذریعے، اس کی ایکسپینڈیچر ہم برداشت کرنے کے لیے کورٹ فیس پے کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ ایک چانس انہیں دے دیں. 2 ڈیٹوں پہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. پرسوں انہوں نے جواب دے دیا کہ جی یہ چونکہ ہو چکا ہے، یہ ایشو سیٹل ہے، تو اب مناسب نہیں ہے محکمہ مال سے. محکمہ مال جب تک اس میں انوالو نہیں ہوگا تو یہ اس جگہ کا تعین کیسے ہوگا؟ اس نوٹیفکیشن میں تو کوئی ذکر نہیں ہے کہ پلر نمبر 1 جتیال میں آتا ہے یا سیدن میں آتا ہے، پلر نمبر 2 کتبہ میں آتا ہے یا تاجہ باجہ میں آتا ہے. یہ تو محکمہ مال تعین کرے گا. تو محکمہ مال کا تعین انہوں نے کیوں نہیں کروایا؟ کہ ان کی مقصد یہ ہے کہ جس طرف یہ آبادی بڑھ رہی ہے، کمرشل ایریا بڑھ رہا ہے، اس کیج کے اندر اس علاقوں کو یہ لا رہے ہیں، جو کہ قانون کے مطابق بالکل غلط ہے. آپ کینٹ کے 1924 کے ایکٹ کے تحت اس میں کلیئر کٹ یہ لکھا ہوا ہے کہ کینٹ اس زمین پہ قائم ہو سکتا ہے جو ایکوائر ہو. ایکوائر شدہ رقبہ سارا آپ کا دیواروں کے اندر ہے، اس پہ فیکٹریاں ہیں، رن وے ہیں، ہمارا اثاثہ ہے، قوم کا اثاثہ ہے، اس میں کچھ نہیں. اور جو قربوں کے جوار کی آبادیاں ہیں، ہمارے باپ دادا کی جائیدادیں گئی ہیں یہ، اور تمام دیہات کے جو آبادیاں ہیں، یہ تو کامرہ بننے سے سینکڑوں سال پرانی ہیں. ان لوگوں کی مرضی سے آپ انہیں کینٹ میں شامل کر سکتے ہیں، اس ایکٹ میں لکھا ہوا ہے. اب یہ لوگوں سے یہ چھپاتے ہیں وہاں انکلوڈ اور ایکسکلوڈ دونوں چیزیں. تو ہم نے کہا جی اگر آپ نے رائے 80 کے بعد اگر لی ہے، میں آج اگر وائس چیئرمین رہا ہوں تو مجھ سے پہلے بھی یہاں میرے یونین کونسل میں کچھ لوگ رہے ہیں، ہر گاؤں سے نمبردار موجود ہے. آپ کسی ایک گاؤں کی، کسی نمبردار کی، کسی عوامی نمائندے کی ولنگ ہمارے طرف لے آئیں کہ جی ہم آپ کو شامل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ راضی. یہ خاموش ہے. یہ 16 کے 16 دیہات میں پنڈا کامرہ کو انہوں نے گھیر گار کے شامل کیا ہے قانون کے مطابق. یہ بھی غلط ہے. انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ الیکشن لڑ چکے ہیں. پنڈا کامرہ، پنڈ سلمان مکھن بھی قانون کے مطابق بالکل غلط ہے، ان سے رائے لینی چاہیے. یہ ان کا ایکٹ 1924 کا کہتا ہے. میں اس دن میٹنگ میں لے کے گیا ہوں، ان چیزوں کا یہ جواب نہیں دیتے. اور ہماری ایک اپنی مثال میں کہوں کہ ہم نکاح نامہ مانگتے ہیں، سیدھی سی بات ہے کہ 1980 میں اس علاقے کا اور کینٹ بورڈ کا نکاح ہوا ہے. اب جب بھی نکاح ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں اس میں شرائط ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں وہ شرائط کیا ہیں ہمیں دکھائیں. یہ دکھانے کے لیے تیار نہیں. یہ ہمارے سامنے وہ کھڑا کر دیتے ہیں، ناجائز بچے کھڑا کر دیتے ہیں. وہ ناجائز بچے یہ فیسیں ہیں، یہ جو ہم سے ناجائز فیسیں لی جا رہی ہیں، نقشہ فیس لی جا رہی ہے، پراپرٹی ٹیکس دیا جا رہا ہے، فلاں فیس لی جا رہی ہے، کنزرویشن چارجز دیے جا رہے ہیں، یہ وہ ناجائز بچے ہیں. اور قانون اور شریعت، پاکستان کا قانون بھی اور شریعت بھی اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ ان بچیوں کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کا معاملہ کوئی نہیں ہے. لیکن تعزیر لاگو ہوگی، حد لاگو ہوگی، سزا لاگو ہوگی اس جوڑے پہ. تو ہم کہتے ہیں 80 کی غلطیاں آپ کی آج ہمارے اگر وہ ہم تکلیف میں ہیں تو یہ آپ کی نائلی. اچھا فارم صاحب آ گیا ان کا سوال جواب مل گیا. میں آپ سے اپنا سوال کرنا چاہوں گا. اپنی جانب سے آخری سوال میرا یہ ہے کہ کیونکہ کینٹ بورڈ کا جو الیکشن ہونے جا رہا ہے 9 فروری کو، اپنی کمیٹی کی جانب سے احتجاج کا جو طریقہ کار آپ نے میڈیا کے سامنے بیان کر دیا، لیکن ایک بات کی وضاحت کر دیجیے کہ کیا جن لوگوں کی ووٹ جو ہے 16 دیہات کی وہ ووٹر لسٹ میں ڈالی گئی، جو بھی طریقہ اپنایا گیا، کیا اس روز یہ لوگ ووٹ ڈال دیں گے یا بائیکاٹ کیے جائیں؟ ہماری کوشش سے، اللہ کے فضل و کرم سے، سب سے پہلے اللہ کے فضل سے ہم سب بھائیوں کی، خاص طور نمبردار صاحب اور ان کی کوششوں سے الیکشن کمیشن کے ساتھ ایک درست صورتحال سامنے لگاتے ہوئے ایک الیکشن کمیشن کی پالیسی کے تحت ابھی ایک سروے ہو رہا ہے جس میں نئی ووٹوں کا اندراج، فوت شدگان کا اخراج اور پتوں کی درستگی. اس میں ہماری بہت ساری ووٹیں یہاں سے نکل گئی ہیں. اور یہاں میں ایک اور بات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی اس وقت رجسٹرڈ آبادی 22 کروڑ کچھ ہے اور رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد 10 کروڑ کچھ ہے. یہ ایوریج تقریباً 1 اور 2 کی بنتی ہے. پاکستان میں کینٹ بورڈ کامرہ وہ واحد مثال ہے جس میں 53,000 سے زیادہ آبادی اور 12,500 ووٹ ہیں. یہ 1/4 سے بھی زیادہ مت ہیں. یہ کیوں بنا ہے؟ کہ یہ بنایا گیا، یہ بنایا گیا، کہیں کا اینٹ کہیں کا روڑا، بان بدی نے کنبا جوڑا. یہ وہ صورتحال ہے. سینسز والوں سے اپنی مرضی کا ڈیٹا لے لیا.
الیکشن کمیشن سے اپنی مرضی کا یہاں تو ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ہماری یونین کونسل کے جو کونسلر ہیں اس کی مسز کی ووٹ کینٹ میں ہے. یہ عقل مانتی ہے اس بات کو کہ جو شخص یونین کونسل میں کونسلر ہو, موجودہ کونسلر ہو, اس کی مسز کی ووٹ کینٹ میں ہو. لیکن یہ جو اداروں کا ظلم ہم نے بتایا, تصف بتایا, یہ یہی ہے کہ یہ ادارے اپنی نائلی کمزوری کی وجہ سے ہمیں جو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اس میں معاون بنے ہوئے ہیں. اگر یہ سٹینڈ کریں اپنی پالیسیوں کے مطابق تو شاید آج یہ صورتحال آج سے کافی عرصہ قبل دوستوں کو. ہاں ووٹ پول کرنا چاہیے. گزارش ہے کہ ہماری جو پوری کوشش ہوگی کہ اس دفعہ بھی جو شخص بھی ووٹر ہے اس کا نام جیسے بھی لسٹ میں آیا, ہم اس تک اپروچ کر کے اسے اس ووٹ کے عمل میں حصہ نہ لینے پہ مائل کریں. انشاءاللہ ہماری ہر جائز طریقے سے, غیر قانونی طریقہ ہم نے نہ پہلے اپنایا ہے نہ کسی قدم پہ آئندہ اپنائیں گے, لیکن یہ ہمارا اخلاقی حق ہے کہ ہم دلیل کے ساتھ دوسروں کو قائل کریں کہ آپ کے اس عمل میں حصہ لینے سے اس سارے کاز کو, عوامی کاز کو نقصان ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمل میں نہ حصہ لیں, خواہ وہ امیدواران ہیں خواہ وہ ووٹر ہیں. شیخ صاحب, آپ نے اپنی اسپیچ میں ذکر کیا کہ 2 سروے ہو چکے ہیں, سروے آف پاکستان, تو کیا ان کے اتفاق دونوں فریقین کا نہیں ہو سکا, اس کی کیا وجہ ہے؟ دونوں سروے جو ہیں وہ انہوں نے اپنی مرضی سے کروانے کی کوشش کی ہے. ایک سروے میں تو انہوں نے نوٹیفیکیشن کے مطابق ایک پلر ہی اڑا دیا تھا, لیکن وہ چونکہ ہمارے پاس ریکارڈ پورا ہے, وہ چوری ہم نے سٹارٹ میں پکڑ لی, وہ پھر شرمندہ بھی ہوئے, اور پھر جب وہ پورے پلر کے ساتھ انہوں نے وہ پیمائش شروع کی تو وہ فرق آپ کے سامنے ہے کہ 34 اور 1 کا ڈیفرنس 4 میٹر کا ہے, اور آج جو جھگڑا ہے اگر ہم مان لیں تو وہ 1800 فٹ ریورس ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اینگل کا جھگڑا ہے. ہم نے انہیں آفر کی تھی کہ یہ سروے اینٹی کلاک کر لیتے ہیں لیکن انہوں نے نہیں مانا. اچھا, ایک